نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال، جو شخص یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فی یوم مرات مرۃ کانت لہ عدل 10 رقاب، 100 مرتبہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةٍ، اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةٍ، اور اس کے 100 گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور یہ دعا اس آدمی کے لیے شیطان سے محافظ بن جاتی ہے۔ یومہ ذالک حتی یمسی، جس دن اس نے یہ دعا پڑھی ہے شام تک یہ دعا شیطان سے اسے محفوظ رکھے گی۔ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، کوئی بھی شخص ایسا عمل کرنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو یہی عمل کرے، یہی دعا پڑھے، یا اس سے زیادہ پڑھ لے اور زیادہ اجر حاصل کر لے۔ یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، پہلے اس دعا کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں۔ لہ الملک، حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور حقیقی تعریف ہر طرح کی وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ یہ دعا بڑے آسان سے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا 1 مرتبہ پڑھتا ہے صبح کے وقت، شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ دعا اتنی طاقت رکھتی ہے کہ شیطان اس آدمی کے قریب نہیں آئے گا۔ باقی بھی اس کے فضائل ہیں کہ اللہ اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کریں گے۔ جو آدمی یہ 100 مرتبہ دعا پڑھ لیتا ہے، 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، مگر ہمیں فائدہ بہت بڑا حاصل ہوگا۔ 100 غلام آزاد 10 غلام آزاد کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا، اور 100 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 100 گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ دعا صبح سے شام تک اس آدمی کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔ آج کل اگر کوئی بندہ شیطان سے محفوظ رہ جائے، اس سے بڑی اور کامیابی کون سی ہے؟
ہم شیطان کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہیں، ہم شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتے ہیں، اور وہ کام شیطانی ہیں۔ یقیناً ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ مجھ پر شیطان کتنا اثر انداز ہو چکا ہے، تو شیطان کا یہ اثر زائل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین اور مجرب نسخہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم شیطان کے شر سے بچ جائیں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ ابھی یہ دعا ہم اگر دیکھیں تو یہ الفاظ ہمیں یاد ہیں، اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ عام طور پر یہ الفاظ ہم دیگر مواقع پر بھی پڑھتے ہیں۔ میں یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صرف 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ باقی حدیث میں یہی الفاظ مختلف تعداد کے ساتھ بھی آئے ہیں۔ 10 مرتبہ پڑھنے بھی ثابت ہیں، 1 مرتبہ پڑھنے بھی ثابت ہیں، اور یہی دعا ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ صبح کے وقت 100 مرتبہ یا 10 مرتبہ، جو شخص 10 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم 100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے ساتھ پھر ہمیں مزید فضیلتیں بھی حاصل ہوں گی۔ ہمارے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ ختم کر دیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک گناہ وہ ہمارے کس قدر بربادی کا سبب بن سکتا ہے، اور ایک نیکی کی کمی یہ بھی کل قیامت والے دن ہمارے لیے کتنی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ہم یہ دعا پڑھ لیں تو 100 نیکیاں ملیں گی، ہمارے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور شیطان سے اللہ کی طرف سے حفاظت۔ ہمیں اس دعا سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ہم یہ دعا خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی سکھائیں، گھر والے بھی یہ دعا پڑھیں، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، یا ہم خود کسی تک یہ دعا پہنچا سکتے ہیں، تو لازمی یہ دعا ہم پہنچائیں۔ جو بھی ہماری اس دعوت پر، ہمارے اس کہنے پر یہ دعا پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے اجر میں ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔